بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز و مکرم ناظرین کرام و ناظرات ذی احترام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ربیع الاول شریف کا مہینہ مبارک مہینہ جاری ہے، اور عزیزان گرامی قدر اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارک کی موئے مبارک کی زیارت کی جاتی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا دستور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آثار مبارک کے حوالے سے دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آثار مبارک کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں فیک آثار کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے اس حوالے سے بھی میں گفتگو آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلا حصہ آثار مبارک کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ ملتا ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے پاس، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے پاس، اور ہمارے اسلاف کے پاس۔ تو عزیزان گرامی قدر، صحیح بخاری کی حدیث مبارک ملتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موئے مبارک کا میرے پاس پایا جانا، ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اس پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک موئے مبارک میرے پاس پایا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں چیزیں کتنی ہیں، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، دولت اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سجایا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک موئے مبارک میرے پاس پایا جائے۔ اس سے موئے مبارک کی عظمت کا اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک کی عظمت کا ہمیں اندازہ پتہ چلتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عربی میں اس کو شعر کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو بال کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں اس کو موئے مبارک کہتے ہیں۔ بال مبارک آسان اگر کہیں تو بال مبارک، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پوری دنیا سے بہتر ہے میرے پاس ایک بال مبارک پایا جائے۔ دوسری بات، کیا بال مبارک سے، حضور کے موئے مبارک سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، شفا حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کے حوالے سے بھی ہمیں ہمارے دین نے اور ہمارے اسلام نے کچھ گائیڈنس دی ہے؟ چونکہ بہت سے لوگ اس کی اہمیت کا انکار کر رہے ہیں اس زمانے میں، تو اس حوالے سے بھی کچھ ہمیں ملتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بابرکت بنایا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خون مبارک میں شفا ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تھوک مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بچے ہوئے پانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے مس ہونے والے کپڑوں میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ان پر احادیث کے ذخیرے بھرے پڑے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک میں برکت کے ہونے کے حوالے سے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں ان میں برکت ہونے کے حوالے سے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، جس کا کوئی بھی پڑھا لکھا اور عقل مند انسان انکار نہیں کر سکتا۔ کیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے اس طرح کیا ہے؟ ایک حدیث مبارک میں سناتا ہوں، بہت سی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 5896۔ اس میں ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تابعین اور تابعات کوئی جب بیمار ہو جاتے تو ان کی خدمت میں آتے، اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ فجاءت بجلجل من فضہ فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا تھی، اور اس ڈبیا میں وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے موئے مبارک کو رکھا کرتی تھی، اور جب کوئی بیمار ان کے پاس آتا تو جس ڈبیا میں حضور کا موئے مبارک رکھا ہوتا، حضور کا بال مبارک رکھا ہوتا، اس کو وہ پانی میں ڈبو دیتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو بندہ اس پانی کو پی لیتا، اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دیتا۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے موئے مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا، آپ جب بھی میدان میں اترتے ہیں آپ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ٹوپی میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا بال مبارک رکھا ہوا ہے، اور جب سے میں نے بال مبارک اپنی ٹوپی میں رکھا ہے
تب سے آج تک مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا. یعنی جب بھی میں وہ ٹوپی لگا کر میدان میں اترا، بالخصوص جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید، خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے امکنار فرمایا، اور پوری زندگی وہ جیتتے رہے. اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے منہ مبارک کی برکت ہے. تو حضور کے منہ مبارک کا پایا جانا یہ کتنا اہم ہے یہ بھی پتہ چلا. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے برکت حاصل کی جائے، اس سے شفا حاصل کی جائے، اس سے فتح حاصل کی جائے، اس سے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی جائے، یہ بھی صحابہ کرام کے اسوے سے ہمیں پتہ چلا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ منہ مبارک یا حضور کے بال مبارک ہندوستان کیسے آئے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ صوفیہ کرام کے تھرو آیا، اور جو صوفیہ یہاں پر تشریف لائے وہ اسلام بھی لے کر آئے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ صوفیہ کرام میں بہت بڑی تعداد میں سادات کرام آئے. اور سادات کرام جب ہندوستان آئے تو وہ اپنے ساتھ اسلام اور دین لے کر آئے، اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک بھی لے کر آئے. تو جس طرح دین ہندوستان پہنچا، اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک بھی ہندوستان پہنچے. تو تین باتیں بہت کلیئر ہو گئی. ایک، حضور پاک کے منہ مبارک کی اہمیت کیا ہے. دوسرا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، صحیح بخاری سے میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا. تیسرے، منہ مبارک ہم تک پہنچے کیسے، یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. عزیزان گرامی قدر، یہ جتنی باتیں تھیں یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح آثار مبارک کے حوالے سے تھیں. اب اس زمانے میں ایک فتنہ ہندوستان میں اٹھ رہا ہے، اور بالخصوص حیدرآباد میں اور اس کے اطراف و اکناف میں یہ فتنہ اٹھ رہا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فیک آثار کا فتنہ ہے. عزیزان گرامی قدر، فیک آثار کی پہچان کیا ہے؟ پہلی بات میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. عزیز دوستو، آثار مبارک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہندوستان آئے، اور 700 سال، 800 سال، 600 سال، 500 سال، 400 سال پہلے جو اولیاء اللہ اپنے تشریف لائے، اپنے ساتھ وہ حضور کے منہ مبارک لے کر آئے. تو ہندوستان میں منہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ بہت قدیم ہے، اور ہر خانقاہ میں اور ہر بڑے مقام پر حضور کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی تھی، اور اب بھی جاری ہے. مگر عزیزان گرامی قدر، پچھلے 5-10 سال سے ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فیک آثار کا ٹرینڈ ہے. کہاں سے آتے ہیں فیک آثار کی سب سے پہلی پہچان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فیک آثار اچانک نکلتے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی. فیک آثار آپ پہلے اس کی زیارت نہیں ہوتی، اچانک اس کی زیارت کروائی جاتی ہے. آپ جہاں بھی کسی نئے اثر کو دیکھیں یا نئے آثار کو دیکھیں، آپ سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. عزیزان گرامی قدر، اور فیک آثار کا قصہ کیا ہے؟ کتنے فیک آثار ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک ہندوستان میں دکھلایا جا رہا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیالہ مبارک ہندوستان میں اس کی زیارت کروائی جا رہی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوز کیا ہوا لوٹا مبارک ہندوستان میں اس کی زیارت کروائی جا رہی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک 5 سال کی عمر کے الگ نالین ہیں، 10 سال کی عمر کے الگ نالین ہیں، 15 سال کی عمر کے الگ نالین ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ امامہ مبارک اس کی زیارت ہندوستان میں کروائی جا رہی ہے. عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایک فیک آثار کی ایک بہت بڑی دنیا قائم ہو گئی. اور اب انکار کوئی بندہ کیوں نہیں کر سکتا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے یہ فیک آثار پھیلتے چلے جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. عزیزان گرامی قدر، اس فیک آثار کا یہ فتنہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ آخر ایسا بندے کیوں کرتے ہیں؟ عزیز دوستو، وہ بھی ریزن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دنیا میں انسان مال کے مل جانے کے بعد دوسری جس چیز کا طالب ہر انسان رہتا ہے وہ ہے عزت کا پانا. کسی بھی سوسائٹی میں جب انسان عزت کا طالب ہوتا ہے، اس کو ایسی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کے سہارے سے اس کو عزت ملے. تو آثار مبارک ایک ایسا خوبصورت ذریعہ بن گیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ اگر ان کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں تھی، کوئی لوگ ان کے گھر نہیں آتے تھے، ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، فیک آثار جو ہی وہ نکالتے ہیں، ایک لوگوں کا تانا بانا بن جاتا ہے ان کے گھر. اور پھر نہ صرف لوگ آتے ہیں بلکہ ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، آثار کی وجہ سے ان کے ہاتھ اپنے سروں پر بھی رکھتے ہیں، اور پھر سوسائٹی میں ان کو ایک عزت ملنے لگتی ہے. تو اپنی عزت کی خاطر اور اپنی انا کی خاطر اور اپنے نام کی خاطر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فیک آثار کو انسان منسوب کرنے لگتا ہے. عزیز دوستو، یہ انتہائی بھیانک فتنہ ہے جو اس زمانے میں حیدرآباد میں عروج پا رہا ہے. عزیز دوستو، اب اس کا نقصان کیا ہے؟ حضور کی طرف کوئی چیز منسوب کرنے کا نقصان کیا ہے؟ ایک حدیث مبارک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارک آئی ہے، حدیث نمبر 106. حضور فرماتے ہیں لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار. حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری جانب
جھوٹ مجھ پر تہمت مت لگاؤ، مجھ پر میری جانب کسی جھوٹ کو منسوب نہ کرو، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا یا جو چیز میری نہیں ہے اس نے میری طرف اس کو منسوب کیا فَلْيَلِجِ النَّارِ، حضور فرماتے ہیں وہ یقیناً جہنم میں داخل ہوگا۔ اس سے جو لوگ اس طرح کے آثار کا ایک بزنس کر رہے ہیں یا دھندا کر رہے ہیں یا فیک آثار کی ایک دنیا قائم کیے ہوئے ہیں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، لوگوں کے ذریعے عزتیں پانے کے لیے، ان کو اس موقع پر آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی کمائی ہوئی عزت یہ یہیں رہ جاتی ہے۔ حضور کی ناراضگی، حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرنا، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کے لیے جہنمی ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ حقیقی آثار ہیں تو ضرور زیارت کیجئے، فیک آثار کہیں نظر آئیں تو اس کی کھل کر مخالفت کیجئے اور لوگوں کو سمجھائیے کہ اس طرح کے کام نہ کیجئے جس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب ہو۔ لکڑیاں نکالی جا رہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی لٹیں نکالی جا رہی جو کبھی ہندوستان میں موجود نہیں تھی۔ یہ نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے میرے ناظرین ہیں ان باتوں کو سمجھیں گے اور اس میرے جذبے کو سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آثار کی عظمت کا نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالی صد بار معاذ اللہ میں منکر نہیں ہوں۔ حضور پاک کی آثار کی عظمت میرے دل و جان سے بڑھ کر ہے اور پوری کائنات سے بڑھ کر مجھے حضور کے آثار زیادہ پسندیدہ ہیں، مگر جھوٹے جو آثار مبارک ہیں یا جھوٹ جو حضور کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس سے مجھے دلی تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر میری ان باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کریں اور توبہ کریں اور رجوع کریں اللہ کی جانب، اور پھر زندگی بھر اس قسم کی جھوٹی چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہ کریں۔ اور جتنے دیکھنے والے میں ان سے گزارش کروں گا کہ میلاد منانا چاہتے ہیں حضور کی کا ذکر کیجئے، حضور کی نعتیں پڑھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل مناقب بیان کیجئے، مگر یہ جھوٹے آثار کی ایک دنیا قائم کر دینا اور لوگوں کو جھوٹ کی طرف بلانا یہ سخت گناہ ہے۔ جو بندہ بھی یہ کام کرے گا وہ گناہ میں شریک ہوگا۔ ایک ہے رکھنے والا، ایک ہے اس کی زیارت کروانے والا، دونوں کے دونوں برابر کے گناہ گار ہیں۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو حضور کی محبت میں دیکھ رہے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ اپنی خبر لیں، اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے توبہ کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم کو حضور کے آثار کی عظمت کو سمجھنے والا بنا، حضور کے تبرکات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار ہم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے بچا لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔